الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 113، 8واں پارہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةٌ، تاکہ ان کے دل اس افریب آمیز بات کی طرف مائل ہو جائیں، تاکہ ان کے دل مائل ہو جائیں کس کی طرف؟ جو پیچھے تذکرہ ہوا پچھلی آیت کے اندر، وہ دھوکہ دہی، وہ فریب آمیز بات جس میں فریب ہے، دھوکہ ہے، جو شیاطین انسانوں میں سے ہیں، جو جنوں میں سے، اور یہ شیاطین ہمیشہ سے ہی اہل حق کے دشمن چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اس لیے ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کن کے دل ان کی طرف مائل ہوں گے؟ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے۔ جب کوئی بندہ ایمان سے خالی ہوتا ہے یا ایمان قبول ہی نہیں کرتا تو وہ شیاطین کے گھیرے میں آ جاتا ہے، پھر شیاطین اسے اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، گویا کہ اس کا ذہن بھی شیاطین کی طرف مائل ہو جاتا ہے، شیطانی کاموں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، چلو کرو جو کرنا ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں جو عمل کرنا ہے کر لو، اور آخرت دار الجزا ہے، پھر وہاں اس دنیا کی جو کرتوتیں تم کرتے رہے اس کی سزا اور جزا آخرت میں ملنے والی ہے۔ تو کون لوگ جو ہیں ان کی شیاطین کی فریب زدہ، فریب آمیز، دھوکہ دہی کی باتوں میں آتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، اور خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے ایمان کی، آخرت پر ایمان کا جو تذکرہ ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ان کا ایمان نہیں رہتا، آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہوتا کہ ہم نے آخر کار اللہ کے حضور بھی جانا ہے، اور اس ساری زندگی جو گزار کے جانی ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ جب آخرت سے ایمان اٹھ جاتا ہے تو پھر انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ اس کو پسند کرنے لگیں، یرضوا، لیرضوا، تاکہ وہ اس کو پسند کریں، لیقترفوا، تاکہ وہ گناہ کریں۔ یقترف ہوتا ہے گناہ کرنا۔ وہ جب ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، فریب زدہ، دھوکہ دہی کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ گناہوں کو بھی پسند کرنا شروع کر دیں گے۔ بری بات کا سننا جو ہے یہ ابتدا ہوتی ہے گناہ کی۔ اچھی بات کا سننا جو ہوتا ہے یہ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ نیکی کی طرف بڑھنے کی ابتدا ہے۔ اسی لیے پچھلے درس میں گزر گیا نا کہ اچھی محفلوں میں بیٹھیں گے تو اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا، بری محفلوں میں بیٹھیں گے تو اس کا برا نتیجہ نکلے گا۔ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے نا جس کا ترجمہ میاں محمد بخش صاحب نے
پنجابی کی شاعری میں کیا ہے کہ برے بندے دی صحبت میں جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگاں پین ہزاراں، اور چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان عطاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ یعنی حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ برے بندوں کی محفل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ کسی لوہار کی دکان پر بیٹھے ہوں، اور لوہار کی دکان پر ظاہر ہے بھٹی چل رہی ہوتی ہے، وہ لوہا گرم کر رہا ہوتا ہے، وہاں سے کوئی نہ کوئی چنگاری، انسان بہت اپنا آپ کنج کر بھی بیٹھے پھر بھی کوئی نہ کوئی چنگاری پڑ جاتی ہے، اور کچھ نہ ہو تو کپڑے تو جلتے ہیں۔ اور اچھے بندے کی صحبت اس طرح ہوتی ہے جیسے کسی عطر والی دکان ہو، خوشبو والی دکان ہو، اگرچہ آپ سودا لیں یا نہ لیں، عطر یا خوشبو لیں یا نہ لیں، لیکن جب تک آپ وہاں بیٹھے ہیں آپ کو خوشبو تو آئے گی۔ جب تک آپ نیک لوگوں میں بیٹھے ہیں وہ نیکی کی بات کرتے ہیں، ان نیک لوگوں میں بیٹھنے کی برکت سے آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکی لکھی جائے گی۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے نا کہ میرے بندوں میں بیٹھ جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جب بندہ ان کو پسند کرنے لگتا ہے بری باتوں کو، تو پھر لے یا تعریفو، پھر گناہوں کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بری محفلیں، برے سوسائٹی، برے ڈرامے، فلمیں، گانے بجانے، یہ ساری باتیں جو ہیں انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ کانوں میں یہ بری آواز کا پڑنا، یہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ کانوں میں اچھی بات کا پڑھنا، نیکی کی بات کا پڑھنا، قرآن پاک کا پڑھنا، یہ انسان کو اچھی سیرت کی طرف لے جاتا ہے، اچھے کردار کی طرف لے جاتا ہے، نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، پھر وہ گناہ کے مرتکب ہونے لگتے ہیں اس کے جس کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ یعنی ماہم مقترفون کا مفہوم یہی ہے کہ جب انہوں نے وہ بری سوسائٹی، بری محفلیں، بری باتیں سننا شروع کر دی تو وہ گناہ کی طرف چلے جائیں گے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کی بھی کمال شفقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ تمام راستے جو ہیں ان سے روک دیا ہے جو اللہ سے دوری کی طرف لے جاتے ہیں، ان راستوں کی نشاندہی کر دی کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ، جاؤ گے تو کہیں بھٹک نہ جاؤ، ان کے قریب اس لیے نہ جاؤ کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، راستہ بھول نہ جاؤ، صراط مستقیم سے نہ کہیں ہٹ جاؤ، لہذا تم ان کی محفلوں میں ہی نہ بیٹھو۔ پیچھے گزر گیا نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ انہیں چھوڑ دو، بری محفلوں کو چھوڑ دو، برے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دو، بری باتوں کا سننا چھوڑ دو۔ یہ چھوڑ دینے سے مراد یہ تمام چیزیں ہیں، اور یہ تمام چیزیں اگر انسان اس کی طرف کہے جی میں تو برا کام نہیں کرتا، بس میں تو بیٹھتا ہوں وہاں،
نشئی لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں، آدمی کہے میں نہیں کرتا میں نہیں کرتا، لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ بھی کرنے لگ جائے گا۔ ہر سوسائٹی جس میں انسان بیٹھتا ہے اس کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ ہاں دنیا داری کے لحاظ سے ٹھیک ہے، بول چال لین دین جو اچھے جو کھرے لوگ ہیں ان سے رکھا جائے، ان سے بھی رکھا جائے۔ اچھا ایسی محفلوں میں جا بھی کوئی بندہ سکتا ہے؟ نہیں، ہاں جائے، ان کو کوئی اچھی بات کہے، تبلیغ کی غرض سے جا سکتا ہے، تبلیغ کے نظریے سے جا سکتا ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں، یار لوگ ان سے ان کے عملوں سے نفرت ہو لیکن ان انسانوں سے نفرت نہ ہو، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں تو یہ کریں کہ ان کو روک سکتے ہیں تو روکیں۔ تو آج کی ساری آیت کا نچوڑ یہ ہے کہ بری محفلوں سے انسان بچے، اچھی محفل اختیار کرے۔ اللہ رب العالمین نیک لوگوں کی محفلیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔